السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، جب آپ کسی مسلمان سے متعلق من گھڑت باتیں، غلط باتیں یا پھر جھوٹی باتیں منسوب کر کے اس انسان سے متعلق، اس مسلمان انسان سے متعلق دوسروں کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کو لوگوں میں جرم سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ یہ مناسب عمل نہیں سمجھا جاتا لوگوں کے درمیان میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ مالک الملوک ہیں اور اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، محسن اعظم ہیں، ہم تمام کے خاتم النبیین ہیں، تو ان کے بارے میں من گھڑت باتیں یا پھر جھوٹی اور غلط باتیں بیان کر کے ان کی طرف منسوب کر کے دوسروں کو بتانا، بیان کرنا، یہ پھر بہت بڑا گناہ اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ بہت بدترین جرم ہے، گناہ کبیرہ، اس کو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ آپ سنیے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور سچی بات اس کے پاس آ جائے پھر بھی اسے جھٹلا دے۔ کیا ایمان نہ لانے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک صورت اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو مالک سمجھنا، دوسرے کو معبود سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد قرار دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے یہ کہہ کر بتلانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی ایک اور صورت بیان فرماتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ اس طرح اگر آپ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں بتلائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کر ہمیں بتلایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ عمل فرمایا ہے، یہ عمل کیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ وہ بات کہی ہو، نہ وہ عمل کیا ہو، اور نہ صحابہ سے ہمیں وہ خبر پہنچی ہو، صحابہ کرام نے بھی وہ بات ہمیں نہ بتلائی ہو، پھر بھی اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہیں، جھوٹی، من گھڑت اور غلط باتیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ عزیز ناظرین، آج کا حال اس طرح ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بڑا ٹرینڈ چلتا ہے، لوگ بڑے زور و شور سے اس عمل میں مبتلا ہیں، اس عمل قبیح میں مبتلا ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے لوگ غلط باتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی باتیں اور من گھڑت باتیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، یا پھر قرآنی آیات ہوتی ہیں بغیر تحقیق کے لوگ اس کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، پبلک میں اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اقوال زرعی ہیں، موٹیویشن اقوال، موٹیویشن اسپیچز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے یا پھر صحابہ کرام کے نام سے ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں شیئر کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ شیئر کرنے کی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہوتا ہے کہ لوگ شیئر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں ایک دوسرے کو، شیئر نہ کرنے پر کہتے ہیں کہ اس پر بہت بڑی وعید ہے، اس طرح کا عذاب ہوگا شیئر نہ کرنے پر، شیئر نہ کرنے والے پر۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی اسلامک پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے، چاہے اس میں قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، یا پھر اقوال زرعی ہی کیوں نہ ہو، کسی معتبر عالم دین سے اسے چیک کروائیں۔ آپ پہلے عالم دین کو وہ پوسٹ بھیجیں، وہ صحیح ہے یا نہیں اس کی تحقیق کرائیں، پھر عالم دین جو کہیں گے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے اسے اپلوڈ کریں یا نہ کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔
جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھیے یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو عزیز ناظرین، اس عمل قبیح سے، اس گناہ کبیرہ سے اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے رکھے، اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر ہمیں پینا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔